آج موضوع بحث بجٹ سے تعلق رکھنے والے وہ تمام مسائل ہیں جن کا سیدھا تعلق عام عوام کی جیب سے ہے۔ موجودہ وقت میں مہنگائی کی وجہ سے ان گنت مشکلات سے دو چار عوام بجٹ 2009 سے خوف زدہ حکومت کے فیصلے کے انتظار میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو جائے وہیں بے شمار لوگوں کے پاس ضرورت سے کم رہ جاتا ہے۔ ہمارے پاس عبد المالک صاحب کی کال ہے کراچی سے۔ السلام علیکم عبد المالک صاحب، فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی اب فرمائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پیسے مانگ رہے لوگ جو یہ اس کے لیے امداد کے لیے، جی یہ جو باہر امریکہ وغیرہ سے جو امداد آ رہی ہے وہ سب کہاں جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ تھنگ ہے کہ 8-10 سال پہ جو نواز شریف صاحب نے قرض اتارو ملک سنوار کی کوئی اسکیم وغیرہ کچھ چلائی تھی آئی تھنک، تو آج تک اس کا بھی کسی نے کوئی حساب نہیں دیا۔ تو جس طرح یہ آپ لوگ مانگ رہے ہو تو یہ کس اکاؤنٹ میں ڈالیں گے لوگوں، کہاں جائیں گے یہ پیسے؟ اوکے، آئی تھنک یہ بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اشفاق صاحب؟ بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ پلیجز ہیں، بیکاز the fact of the matter is I'm so sorry but یہی بات ہے نا، ایک عام آدمی کو اس سارے لون کبھی یہ پیسے کبھی نظر نہیں آتے۔ جی ہاں، مطلب یہ عام آدمی کو کیسے یہ نظر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے جو پروسیس ہے، جس طریقے سے یہ پیسہ آتا ہے اور خرچ ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے، اس لیے عام آدمی کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ پروسیس بڑا پھر جی میں اس میں ایسی جی سلمان صاحب، اس میں بیسکلی یہ جو باہر سے آپ کے آتے ہیں تو یہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں پیسہ جاتا ہے، اس کے ذریعے پھر یہ لوکل کرنسی میں جب کنورٹ ہوتا ہے اور اس میں اگر وہ بجٹ کا حصہ بنتا ہے تو بجٹ میں سے کے تھرو وہ سپینڈ ہوتا ہے۔ سو آپ کا جو تقریباً اس سال آئی تھنک کہ ٹوٹل جو بجٹ ہوگا پروونسز کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ملا کے کوئی 2.5 ٹریلین روپیز کا ہوگا، تو یہ پیسہ اس میں ایز ڈیفیسٹ کی جو فائنینسنگ ہے اس میں آئے گا، اور ایوری تھنگ از ود ان دی فریم ورک آف دی بجٹری پروسیس۔ اور اس میں شروع میں جب بجٹ بنتا ہے اور اس کے اینڈ آف دا ایئر میں جب اس کو دوبارہ سے جو فائنل ایڈجسٹمنٹس اور ریویژنس ہوتی ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور نیچرلی عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بجٹ کو سمجھ سکیں اور اس میں جتنے بھی ایکسپینڈیچرز کے ایریاز ہیں یا ریونیو کے ایریاز ہیں یا بجٹ کی جو فائنینسنگ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو اس کو سمجھنا تو ہماری پارلیمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، تو عام آدمی کو تو بالکل ہی اس کی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ سلمان شاہ صاحب، دو چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو مجھے یہ بتائیے، جو پہلے ہم لوگ وقفے پہ گئے تھے، آپ کی بات میں نے انٹرپٹ کی تھی کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم سیکیورٹی کے اقدامات بھی لیں، ساتھ ساتھ سیکیورٹی سچویشن ساتھ بہتر ہوتی رہے، مگر ان دا مین ٹائم ایک عام آدمی کی معاشی حالت متاثر نہ ہو، یہ بھی مجھے بتائیے۔ اور ساتھ ساتھ سلمان شاہ صاحب، آپ ہمیشہ ایک فری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن فری مارکیٹ کیا ایک عام آدمی، غریب آدمی، 70% پاکستانی عوام فری مارکیٹ کو برداشت کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلے فری مارکیٹ کی بات جو ہے وہ تو ایک قسم کا جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا اور جب چائنا بھی فری مارکیٹ پہ چلے گیا، اور آج آپ کو کوئی ایسی گورنمنٹ کنٹرولڈ مارکیٹ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی، اور پچھلے 60 سال کی جو ہسٹری ہے اس سے یہی ظاہر ہوا ہے کہ جن اکانومیز نے اپنے آپ کو اوپن رکھا، اوپن اکانومیز تھیں، لبرل اکانومیز تھیں، ان میں ڈیولپمنٹ بھی زیادہ ہوئی اور ان کے جو عوام ہیں وہ زیادہ خوشحال ہیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ فری مارکیٹ کے وجہ سے مسئلے نہیں ہیں، مسئلے یہ ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا پاپولیشن کے حساب سے ملک ہے، 170 ملین کی جو پاپولیشن ہے اس میں ینگسٹرز جو ہیں انڈر 25 تقریباً 65% ہیں۔ تو وی نیڈ گروتھ میں امپلائمنٹ جنریشن آتی ہے، امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے تو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، پاورٹی نیچے جاتی ہے۔ اس وقت ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہماری گروتھ ختم ہو چکی ہے اور نئے جابز بن نہیں رہے، اور اس لیے عوام کے اوپر پریشر بہت زیادہ پڑ رہا ہے۔ ایبسولوٹلی، اور آپ نے نئی جابز کی بات کی ہے، دیکھیے یہ نئی جابز تو اپنی جگہ، مگر جو کرنٹ جابز ہیں، کرنٹ پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، بجلی اور پیداوار کے درمیان براہ راست تعلق کے سبب ہم نے اپنے معاشی طور پر بھی دیکھیں 210 ارب روپے کا نقصان اٹھایا ہے ہم نے اپنی اکانومی میں۔ اب ویسے ڈاکٹر صاحب،
آپ نے حکومت میں رہتے ہوئے کبھی محسوس نہیں کیا کہ بجلی کم پڑ جائے گی اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر آج بھی آپ اپنی کیپیسٹی دیکھیں پاور جنریشن کی تو وہ اگر آپ فل کیپیسٹی پہ چلیں اور صحیح طریقے سے گورننس ہو جس میں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پے آف ہو جائے اور ہماری جو ڈفرنٹ جنریٹنگ یونٹس ہیں ان پہ فل کیپیسٹی ہو تو ہماری یہ خاصی منیمائز ہو سکتی ہے. اور ہماری جو اس پاور سیکٹر میں تقریباً 3000 میگا واٹ کے پائپ لائن پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی بن رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ اٹس اے مکسچر آف ریپڈ اکنامک گروتھ اینڈ ناؤ اٹس اے پرابلم آف سرکولر ڈیٹ جو ہمیں یہ کریٹ کر رہی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ہفتے ایسے آتے ہیں جس میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اور وہ پیریڈ وہ ہوتا ہے جب آپ نے تمام اپنی کیپیسٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جو فرنس آئل اور ڈفرنٹ انپٹس ہیں پاور پلانٹس کو اس کی پوری سپلائی ہوتی ہے اور آپ کی بجلی جو ہے وہ بن جاتی ہے. لیکن ایک چیز ڈیفینیٹلی اس ملک کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انرجی ولنریبلٹی پاکستان کے اوپر خاصی ہے اور ابھی جو آئل پرائسز اگر $50 پہ ہیں تو یہ ہمیشہ $50 پہ نہیں رہیں گے, یہ واپس بھی اوپر جا سکتی ہیں. تو یہ ایک اگلے 3-4 سال میں اگر ہم ہائیڈل جو پروجیکٹس ہیں ان کو بنا لیں جس میں کالا باغ ہے, دیمر بادشاہ ہے اور بڑے ڈیمز ہیں اور ہم وہ بجلی جو ہے وہ تقریباً $2 پر یونٹ سے کم پہ آپ کو ملے گی اور وہ اگر ہم اچیو کر لیتے ہیں ایز اے نیشن تو ہم ان اے وے انرجی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ میسیو انکریز ان یور فوڈ پروڈکشن. تو پاکستان میں غربت ختم کرنے کا جو حل ہے وہ یہ میسیو میگا پروجیکٹس ہیں آن دا ریور انڈس جس سے آپ بجلی بھی بنائیں, پانی بھی لیں, اپنے کھیتوں کو بھی پانی دیں اور غربت کو اس ملک سے ختم کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی بیکاز آپ دونوں اصحاب سبسڈیز کے بہت مخالف رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ آخر غریب عوام کو سبسڈی نہ دی جائے تو کیا دیا جائے؟ بیکاز آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا غلط ہی سمجھوں گی کہ دیکھیے PSDP یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں, پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائز ڈیکریز سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور سبسڈیز دینے کے حق میں ہم نہیں ہیں. تو لگتا تو یہی ہے کہ بجٹ جو آنے والا ہے وہ بھی اتنا ہی عوام دوست بجٹ ہوگا جتنا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. اشفاق صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سبسڈیز جو ہے میں میرا خیال میں مخالف ہوں, نہ ڈاکٹر سلمان شاہ مخالف ہیں سبسڈیز کے, لیکن سبسڈیز ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دوں, جس زمانے میں ہم نے پیٹرول کی قیمت جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی تھی ہم نے اس کو روک کے رکھا پاکستان میں, اور جو بجٹ میں ہم نے 15 بلین رکھا تھا سبسڈی کے لیے وہ بڑھ کر 175 بلین ہو گیا. اگر آپ ذرا غور کریں کہ ہم نے پاس آن نہیں کیا تو وہ پیٹرول کی قیمت اس پہ برطانیہ میں جو برطانیہ کے ایمبیسڈر ہیں یہاں پر وہ بھی وہی پہ اسی قیمت پہ خرید رہے ہیں, امریکن ایمبیسڈر ہیں وہ بھی اسی قیمت پہ خرید رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی سبسڈی کی ضرورت تھی؟ بہت بہتر, میں سمجھ گئی ہوں. ٹارگیٹڈ سبسڈیز ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. بالکل, اور یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ایگزیکٹلی وہی ہے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسی پرپس کے لیے بنایا گیا ہے. اگر اس کو ہم ایفیکٹولی چلائیں, دس از بیسیکلی سوشل سیفٹی نیٹ اور یہی ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. And this is the policy in the right direction. بہت بہتر, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جو آج مجھے ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے سمجھ آیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ابھی سوشل ڈیولپمنٹ کی, مگر اسے کاٹا جائے گا اور انویسٹ ڈیفنس میں کیا جائے گا. ہمیں دیکھتے ہوئے کہ ہماری سیکیورٹی پرابلمز جو ہیں اور انوویٹو فائنانس کی ضرورت ہے, پبلک پرائیویٹ فائنانسز کی, اور کریٹنگ جابز کی, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جابز کریٹ کرنے کی. انفارچونیٹلی یہ دونوں وہ پرائرٹی لسٹ میں نہیں تھی جو آپ دونوں نے بیان کیا. ناظرین, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک سابق گورنر ڈاکٹر عشرت حسین نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اکانومی آف دی ایلیٹ, یعنی کہ پاکستانی معیشت عمرہ کی معیشت ہے. امیروں کی معیشت میں آئندہ مالی سال کا بجٹ جس حکومت نے بنایا ہے اس کا نعرہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وعدہ امیروں سے پورا ہوتا ہے یا غریبوں سے. آج شام آپ کو خدا حافظ کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ 2 دن کے بعد آپ کی میزبان مہر بخاری 1 ماہ کے لیے آپ سے اجازت چاہے گی. میں امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک پریزنٹیشن دینے کے بعد 22 جون کو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.